لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما يتقبل الله من المتقين. صلوات بر محمد و آل محمد. الحمدللہ، خداوند عالم کا شکر ہے کہ جس نے ہمارا اور آپ کا شمار اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں میں قرار دیا. حضرات مومنین، ایک مختصر سی گفتگو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے، چونکہ کل کی جو مجلس تھی وہ بھی امام کے سلسلے سے، اور اب آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہاں شرکت کی تھی، لہذا ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے آج کچھ دوسری باتیں جو آپ یقیناً مجلسی مجمع ہے سن چکا ہوگا، لیکن دہراتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر لوہے کو بھی رکھ دیا جائے اور اس کی کیئر اور خیال نہ کیا جائے تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور بہترین طریقہ ہے اسے صاف کرنے کا کہ ذکر اہل بیت کیا جائے تاکہ وہ گندگیاں دور ہو جائیں، شیطنت دور ہو جائے، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمارے دلوں کو منور کر دیتا ہے. چونکہ 8ویں امام کے سلسلے سے آج کی یہ مجلس ہے، لہذا میں بہت جلدی اس لیے کہ 40 سے 45 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے. عزیزان محترم، امام کے اخلاق کل کی مجلس میں پیش کر چکا، بس اشارہ کر دوں. کبھی کسی کو اذیت نہیں دیتے تھے، پریشان نہیں کرتے تھے، لیکن جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا وہ یہ، عزیزان محترم، کہ امام کبھی بھی راہ چلتے ہوئے، بہت توجہ چاہتا ہوں یہاں سے جڑیے گا، اور خود ہر انسان اپنی زندگی کو دیکھے، میں اپنے آپ کی زندگی اور آپ اپنی. ہمارے ساتھ ایک پرابلم کیا ہے کہ ہم چلتے رہتے ہیں اور جہاں دل آیا تھوک دیا، کہیں بھی تھوک دیا. امام یعنی لکھنے والے نے لکھا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام کہیں چل رہے ہیں اور تھوک دیے ہوں، اور اس نے بڑھ کے یہ بھی لکھا کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھوکتے ہوئے. ہمارا حال کیا ہے؟ کس کا دروازہ ہے، کس گلی سے گزر رہے ہیں، کس کا گھر ہے، یہ کون سی سڑک ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں. جہاں دل آیا، آپ یقین مانیے اگر آپ کے اس تھوکنے سے جس کا دروازہ ہے، جس کے یہاں سے آپ گزر رہے ہیں، اگر اسے تکلیف ہو رہی ہے تو جواب دینا پڑے گا. باریکی بتاؤں میں آپ کو، اسلام اور شریعت کی باریکیوں پر آپ کی توجہ، 2 چیزیں پیش کروں گا، وہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنا خوبصورت اور اچھا دین ہے. پیغمبر ان کے صحابہ ساتھی تبلیغ کے لیے گئے، جب واپس آئے تو راستے میں ایک باغیچہ پڑا جس کے چاروں طرف باؤنڈری تھی، دیوار تھی. اس زمانے میں جس طرح سے بھی دیوار رہی ہے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر آرام کیا جائے. جیسے 40 لوگ چلتے ہیں، تھوڑی دیر چلتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، بالکل آرام کرتے ہیں. تو جیسے
آپ میں سے بہت سے حضرات دیوار کا ٹیک لگائیں، کوئی بری بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسی طرح حضور کے جو ساتھی تھے، ظاہر سی بات ہے آج کا دور تھوڑی ہے کہ 4 ویلر نکالا چلو ایک مجلس پڑھ کے آتے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اس بستی میں گئے، وہاں گئے، یہاں گئے، اور جب واپس آنے لگے تو آرام کی غرض سے تو لوگوں نے کیا کیا، اس باغیچے کی جو دیوار تھی اس پہ ذرا سا ٹیک لگایا اور آرام کرنے لگے، لیکن حضور تھوڑا آگے جا کر کے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی آئیے ذرا سا تھوڑا، ہے نا۔ تو حضور نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں یہاں پر، کہا نہیں آئیے۔ تو جب زیادہ اصرار ہوا تو حضور نے ایک بات فرمائی، کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں، اچھا منع بھی نہیں کیا بظاہر دیکھیے، لیکن خود ایک احتیاط بتایا کہ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ یہ جس کی دیوار ہے پتہ نہیں اس کی اجازت ہو کہ نہ ہو اور میں ٹیک لگا لوں، اور ہم تو ارے کون سا دروازہ ہے، کس کا گھر ہے، کہاں سے گزر رہے ہو۔ ہر جگہ گندگی پھینکنے کا بھی انتظام ہوتا ہے، یہ آپ کی گندگی ہے جو کہیں اور نہ پھینکیے آپ۔ اور اس سے بڑھ کر کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے کسی نے کچھ کہا ہو نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا کہ آج یہ پڑھ دیجئے گا۔ یہاں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت صفائی ہے، جائیے وضو کریے دیکھیے، لیکن کبھی کبھی شاید آپ کو ایسے حالات بھی دکھتے ہوں گے، بتائیے ماوا کھایا، گٹکا کھایا، پان کھایا، اتنی سب زمینیں پڑی ہوئی تھی، اتنی جگہیں تھی کہ جہاں انسان تھوک کے آ سکتا تھا مگر نہیں تھوکا، اور تھوکا بھی تو آگے خدا کے گھر میں۔ یہ بہت سی چیزیں ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں جو بہت بھاری پڑے گی۔ جائے دیکھیے یہ پان گٹکا یہ سب تو میں نہیں کھاتا، لیکن ہاں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، جاؤ منہ بھر کر کے اور جا کر کے گھر میں تھوکو تو ہو سکتا ہے کسی پیچھے سے خاتون کی آواز آئے ابھی صاف کیا تھا، کیا گندگی پھیلا رہے ہیں آپ۔ تو ہو سکتا ہے انسان ڈر کے مارے گھر میں نہ تھوکے کہ کوئی بولنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہاں بھی کوئی دیکھنے والا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ آپ خود سوچئے نا بھائی، آپ نے کھایا ہے کھا لیا، تھوک کے آئیے نا کہیں باہر، خدا کا گھر ہی ملتا ہے۔ آپ اتنا تھوک کے آئیے کہ یہاں کلی اگر کیجئے تو آپ کی جو منہ کی غلاظتیں ہیں کم سے کم خدا کے گھر میں تو نہ گرے۔ ٹھیک ہے وہ واش بیسن ہے، وہاں پہ آدمی تھوک سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تب آپ کو اندازہ ہوگا، کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ لہسن کھا کر کے مسجد میں آنا یعنی منع تو نہیں ہے، کتنی تاکید کی گئی ہے کہ مسجد میں جا رہے ہو تو ایسی چیز کھا کے نہ جاؤ کہ جس کے ذریعے تمہاری جو بدبو ہو وہ نمازیوں کو پریشان کرے۔ میں بہت دل سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کو جو کھانا ہے کھائیے، لیکن جب مسجد میں جا رہے ہوں تو پرہیز کیجئے کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ ماوا گٹکا جو بھی چیزیں ہیں، سگریٹ بیڑی، ہو سکتا ہے آپ کلی کر کے آئیں لیکن آپ کی جو سانس چل رہی ہے اس سے ایک بیڈ اسمیل جو نکل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی نمازی کو پریشان کر رہی ہو، وہ بس اس لیے نہیں بول رہا ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچانا خدا کو ناراض کرنا ہے۔ بھئی آپ ہمارے گھر میں آئے اور اتنے میں ایک صاحب آئے ہمارے پڑوس سے اور انہوں نے آپ کو کوئی اذیت دی یا کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ تھوڑا سا پریشان ہو گئے، ٹینشن میں آ گئے، ہمیں اچھا لگے گا؟ یار ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے، ایک مہمان آیا ہوا ہمارے گھر میں، اور یہ باتیں اگر تمہیں کرنا تھا تو جب باہر چلے جاتے تو کرتے۔ یہ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہوا تھا، اپنی پرانی باتیں یہاں چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارا حال ہے نا، یہ خدا کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم محسوس کیجئے یہ باتوں کو۔ میں شاید اس انداز میں مجلسیں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جس حساب سے آپ سنتے ہیں، لیکن ان باتوں کو بھی کوئی بتائے۔
یہ باتیں کیا فقط کتابوں میں لکھنے کے لیے ہے؟ ائمہ علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ خدا کے واسطے احتیاط کیجئے، مسجد خدا کا گھر ہے، یہاں اپنے گھر سے زیادہ صفائی کا اہتمام کیجئے۔ حضور نے فرمایا، اب آپ دیکھیے ذرہ کتنا مختصر سا ہوتا ہے اگر وہ آنکھ میں چلا جائے، کہ اگر اس مقدار میں بھی کسی نے مسجد کی صفائی کی تو ثواب ہے۔ اور یہیں سے آپ دوسری چیز سوچئے، ہر چیز حدیثوں میں اور کتابوں میں نہیں ہے، کامن سینس بھی انسان کو ہوتا ہے، تو جب ایک ذرہ ہٹا دیجئے مسجد سے صفائی کے احتیاط لحاظ سے تو آپ کو ثواب مل جائے، اور اپنی غلاظتوں کو اگل دیجئے مسجد کے واش بیسن میں تو آپ کو کیا ملے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہوش میں رہنا چاہیے ہمیں، ہم کس کے گھر میں آ رہے ہیں؟ دعائیں ہیں، مسجد میں آنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، خدا کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں۔ یوں تو خدا ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، مگر جب ہم اس کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں تو خاص نظر ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں آئے ہوئے کسی انسان کو پریشان نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کی بیڈ اسمیل ہو، چاہے آپ کا وہ پسینہ ہو، چاہے وہ آپ کا پان بیڑی گٹکا ہو۔ ہوشیار رہنا چاہیے، سخت حساب ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات عزیزان محترم، امام کی زندگی میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں، اللہ اکبر۔ امام اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ جب دسترخوان لگ جاتا تھا تو امام کہتے تھے میں اس دسترخوان پر بیٹھوں گا ہی نہیں جس پہ سبزی نہ ہو، گرین چیز نہ ہو۔ بہت زیادہ اہتمام، یعنی امام کا کہنے مطلب یہ نہیں کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، یہ ایک تاکید بتائی جا رہی ہے کہ کھانا کھاؤ تو چکن مٹن جو بھی کھانا ہے کھاؤ، مگر کچھ نہ کچھ گرین چیز، ہری سبزی کا بھی استعمال کرو، تاکہ اگر کوئی چیز کھا کے کولیسٹرول ہائی ہو رہا ہے تو یہ جا کر کے اس کو لیول میں کر دے تو اٹیک نہیں آئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہاں ملیں گے ایسے امام؟ مگر ہماری میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مسلسل محرم سے جب سے نکلا ہوں ان باتوں کو کہیں نہ کہیں میں پیش کرتا رہا ہوں۔ یہ باتیں کون بتائے؟ آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہیں، ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں، اس لیے کہ آپ اچھا وہ میں چونکہ بہت پرانا ہوں، یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، مزاج سے واقف ہوں، اور آپ بھی ہمارے مزاج سے واقف۔ ہر طرح کی مجلس ہونا چاہیے، مگر یہ بھی تو ہو، اس لیے کہ نمازی ڈھونڈیے، حاجی ڈھونڈیے، زائر ڈھونڈیے، تہجد گزار ڈھونڈیے، کروڑوں کی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے، مگر اگر نہیں ملے گا انسان تو چراغ ہاتھ میں لے کے ڈھونڈیے تو اچھا اخلاق والا، یہاں کچھ وہاں کچھ، مسجد میں کچھ گھر میں کچھ۔ تو انسان اشرف ہے، لیکن اس اشرف میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے سب سے بلندی پر ہیں، تو اخلاق کے لحاظ سے کیوں بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہمارا اخلاق ہی تو ہے کہ ہمارا پڑوسی ناراض، کبھی آپس میں اختلاف، کبھی ایک دوسرے کو پریشان کرنا، کہلا رہے ہیں مزادار حسینی، لیکن کیریکٹر اور نیچر ایسا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں بس یہ آ گیا دور ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے جواب دہ ہیں کہ نہیں؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ اور امام نے دیکھا کہ گھر میں کچھ مزدور آئے ہیں کام کرنے کے لیے، تو جس نے بلایا تھا امام نے کہا سنو، مزدوری طے کیا؟ ارے کیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، بھائی یہاں چلنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ کہا کہ وہ مطلب اس ایریے کا نام لیا آٹو والے سے، اور بیٹھ گئے۔ اور جب یہاں آ گیا، ہاں بھائی کتنا ہوا؟ 200 روپے، 60 روپے 80 روپے 100 روپے ایسے لوگ لیتے، تم کہہ رہے 200 روپے۔ اب پتا چلا وہاں ایک تکرار ہو رہی ہے۔ امام یہی سمجھا رہے ہیں جو بھی کام کروانا پہلے مزدوری طے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے کہا کہ 100 روپے لوں گا
اور آپ نے یہاں اتر کے 120 روپے دے دیا تو دعائیں دیتا جائے گا. اگر اس نے کہا کہ 200 روپیہ، اگر آپ نے 200 بھی دے دیا تو وہ یہی سمجھے گا بس یہ میری مزدوری ہے، کوئی احسان نہیں سمجھے گا. اور ایک تکرار جو لڑائی ہوتی ہے اکثر سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے، ارے اتنا ہوتا اور وہ ہوتا ہے. نہیں، امام نے یہ طریقہ سکھایا، یہ طریقہ سکھایا. جب بھی مزدور کو بلاؤ تو مزدوری طے کرو کہ کتنا لوگے، اتنے سے اتنے گھنٹے تک. خدا کی قسم. اچھا میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ ائمہ کی اگر بایوگرافی پوری نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہر امام کے اس چیپٹر کو ضرور پڑھ لیجئے جس میں اخلاق کے سلسلے سے بات ہوئی ہے، 2 پیج میں. کل کی ایک بات میں پیش کر دوں، میں دہرانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ایک بات صرف پیش کرنا چاہوں گا. یہ امام ہے، امام گئے تو ایک شخص نے پہچانتا نہیں تھا، کہنے لگا ذرا پانی ڈال دیجئے. اب آپ سوچئے اپنے بارے میں، آپ اپنے ایریے کے، اپنے محلے کے، اپنے گھر کے کچھ ہیں اگر آپ، مگر امام سے بڑھ کے تو نہیں ہے، اور آپ سے کوئی یہ کہہ دے تو ہم کتنا بفر جاتے ہیں. امام نے کہا ہاں کیوں نہیں، پانی ڈال دیتا ہوں میں. اس زمانے میں جو بھی صابن کی کیفیت رہی ہو، کہا ذرا وہ بھی لگا دیجئے، ہے نا، پشت پہ آدمی کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہر جگہ. اب بھاگا ہوا ایک شخص آیا، ارے کیا کر رہے ہو تم، یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کہ فرزند رسول امام رضا ہے، یہ قدموں میں گر گیا. امام نے کہا کوئی بات مسئلہ نہیں، کوئی خدمت کرنے کا ایک شوق ہمیں بھی دلایا ہے. بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام اول ہیں اور امام کا ایک ساتھی ہے، اب وہ جناب قمبر ہوں یا جو بھی ہوں، ساتھی ہیں مگر گزر رہے ہیں. ذرا رکو، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ہائے ہائے. دق الباب کیا، اجازت طلب کی. کہا جنگ میں اس کا باپ مارا گیا، یعنی خاتون کہہ رہی میرا شوہر مارا گیا. کہا پھر؟ کہا بچے بھوک سے رو رہے ہیں. کہا ابھی ہم آتے ہیں. مولا کائنات نکلے. اکثر لوگوں نے جناب قمبر کا نام لیا ہے، جناب قمبر بھی ساتھ تھے. اب جب واپس آئے تو امام نے کہا بہترین گوشت لو، اچھے قسم کا آٹا لو، جو چیز گھر میں ضرورت ہے کھانے میں، جو بھی چیز لو اچھے قسم کی لو. میں آپ کا تو نہیں جانتا، اپنی حالت بتاؤں، کیونکہ ہر جو ذرا بری چیز ہو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے. جو بچ گیا ہے وہ دے دو. 6-7 بار پہن چکی بیوی اب شرما رہی ہے پہننے میں، نیا چاہیے اس کو، مگر ابھی بھی یہ جوڑا نیا سا لگ رہا ہے تو کس کو دے؟ کہا وہ بیوہ کو دے دو. میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں ایذان محترم، جو خدا تمہاری بیوی کا اترا ہوا کپڑا قبول کر کے ثواب دے دے، ذرا سوچو اس کی راہ میں اگر نیا لباس دو تو کتنا ثواب ملے گا. پہنچے لے کر کے اور کہنے لگے یہ بتائیے، میں چاہتا ہوں کہ بھوک بچوں کی جلدی مٹ جائے، اس کے لیے ہم کو مل کے کام کرنا پڑے گا، اجازت دیجیے. کہا اجازت ہے. کہ یہ بتائیے کہ تندور آپ روشن کریں گی یا میں کروں، یا گوشت آپ بنائیں گی یا میں بناؤں، آٹا میں گوندھوں یا آپ؟ اس میں غور یہ کیجیے گا امام کے ساتھ میں کوئی ہے، کبھی بھی ایسے گھر میں جائیں اکیلے نہ جائیں. یہ بھی احتیاط امام بتا رہے ہیں، یہ زمانہ ہے اپنے سے حدیثوں کو گڑھنے لگتا ہے، یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے. ساتھ میں کسی کو رکھیے. تو خاتون نے کہا کہ میں سالن بناتی ہوں، اگر آپ مدد کرنا چاہتے تو تندور روشن کر دیجیے. امام نے تندور روشن کیا، روٹیاں بنی. بھائی روٹی جلدی بن جائے گی نا، مگر گوشت تھوڑا ٹائم لگے گا. اس زمانے میں سیٹی وٹی تو وہ سب تصور تو تھا نہیں، مگر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، بچے رو رہے تھے. سنیے گا کہاں ہم ہیں، ہم اپنے گھر میں گم ہیں، ہمارا گھر، ہماری زوجہ، ہمارے بچے، اور پھر کہتے ہیں ہم مولا کائنات کے چاہنے والے، تو وہ رنگ زندگی میں کیوں نہیں دکھائی دیتا، وہ ڈھنگ کیوں نہیں دکھائی دیتا، وہ طریقہ کیوں نہیں ہے؟
ہم تو بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں کسی کے یہاں 5 کلو آٹا اگر بھیج دیں ماہ رمضان میں، ارے 2 کلو امام دے بھی رہے ہیں اور خدمت کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ انداز بھی ہونا چاہیے، مگر ہاں ساتھ میں کوئی ہو، یہ احتیاط ہمیشہ رہے۔ اللہ اکبر، میں کیسے اس جملے کو میں خطابت میں ڈھالوں تاکہ ایک حفظ مراتب کا بھی خیال رہے۔ بس اشارہ سمجھیے کہ امام ان بچوں کو کھلانے کے لیے، میں اشارہ دوں گا، اپنے دونوں گھٹنے کو زمین پہ رکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پہ رکھ دیا۔ جو بچے رو رہے تھے وہ ہنسنے لگے۔ امام نے جب ان بچوں کو، کیونکہ یتیم تھے نا، جب امام نے ان بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کہاں ملیں گے ایسے آقا؟ تو غلام نے بعد میں کہا مولا اس طرح سے ہاتھ پیر آپ نے رکھا تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا تھا، مگر وہ آپ جو آواز جانوروں جیسی نکال رہے تھے، کہا اس لیے کہ تاکہ بچے جب تک کھانا بنے ان کو کچھ خوش تو کر دوں، یہ امام اول ہیں جو اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، بس اپنا بچہ مت دیکھو۔ میں تو کہتا ہوں دنیا میں آپ لوگوں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، لوگوں کے پاس صرف شکایتیں ہیں، اس نے عمل بہت دور ہے۔ ایک گزارش کرتا ہوں، ہر آدمی خالی اپنے رشتہ دار کی خبر رکھے تو کم سے کم اپنے سماج میں کوئی غریب نہ ہو۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ نہیں کوئی غلط بات۔ اور ایک بات میں آپ سے کہوں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچا دیں۔ جب انسان غربت میں گرفتار ہوتا ہے نا تو غصہ آتا ہے، اسی لیے کہا ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب اس زمانے میں امام اگر فلسفی اور سائنسی لینگویج کا استعمال کرتے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آج سائنس کہتی ہے غصہ نہ کرو، کہا کیوں؟ کہا ایک ہارمونز کڈنی کے اوپری حصے سے نکلتا ہے، کہا کیا اس کا کام کیا ہے؟ کہا تمہاری زندگی کم کر دے گا، تمہارے چہرے کی رونق کو بدل دے گا، تمہیں چڑچڑا کر دے گا۔ تو غصہ کرنے کا کیا ہے نقصان؟ اس کا مطلب اگر غصہ نہ کیا جائے تو چہرہ بھی خوبصورت رہے گا، چڑچڑاپن بھی نہیں رہے گا۔ مگر جب غربت گھیرتی ہے نا، اور جب بیٹا کہتا ہے ہمیں یہ چاہیے، مثال کے طور پر بابا ہم کو بھی موبائل دیجئے، ذرا ہمیں بھی یہ والی گھڑی دلا دیجئے، اور اپنے غربت کی بنا پہ جب وہ نہ دے سکے، اور اگر بیٹا ضد بھی نہ کر رہا ہو، باپ باپ ہے، دل میں ایک کمک پیدا ہوتی ہے، کاش کی کچھ ہوتا تو میں دلا دیتا۔ تو جب انسان کو، میں بہت توجہ ادارے محترم پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب انسان غربت کی چار دیواری میں ہوتا ہے نا تو چڑچڑا اس کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کبھی بھی دوسروں کو کچھ نہیں بولے گا، اپنوں کو بولتا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ چچا سے ہماری نہیں بن رہی ہے، پھوپھی سے ہماری نہیں بن رہی ہے، بہن کے یہاں گئے 2 سال ہو گیا، بھائی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تھا ہم کٹ کے الگ ہو گئے، اور پھر آئیں گے ہاں 2 بھائی ہیں کربلا میں۔ ارے ہمارا پڑھنا بھی شاید آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن جب گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا ہو تو یہ سختیاں آئیں گی۔ پیغمبر نے کہا گھبراؤ نہیں، جاؤ قدم آگے بڑھاؤ۔ کم حضور انسلٹ سی محسوس ہو رہی ہے، کہا عزت محشر میں ہم سے لے لینا۔ جائیے، بھائی ناراض ہے تو بھائی کے پاس جائیے، قدم نہیں اٹھیں گے۔ اکثر پرابلم کہاں کریٹ ہوتی ہے؟ فلاں شادی میں نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو کیا فرق رہا تمہارے اور ان کے میں؟ اس لیے کہ جس نے سنا کہ وہ نہیں آئے تو سامنے والے نے پلٹ کے کہا کہ یہ تو جہالت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تو جہالت ہے، بھائی کی یہاں شادی ہے کیوں نہیں آئے، بہن کی شادی ہے کیوں نہیں آئے؟ پلٹ کے اس نے کہا کہ یہ تو جہالت ہے۔ اب اگر وہی کام ہم کریں تو کیا اسی زمرے میں ہم نہیں آ رہے ہیں؟ تو کیا فرق رہا ہمارے اور ان کے میں؟ لہذا اذان محترم غربا کا خیال رکھا جائے، اور یاد رکھیے ایک خدا کا وعدہ ہے، تم ایک دو ہم تمہیں 10 دیں گے۔ یہ منیمم ہے، 10% جو ہوئے یہ منیمم بتایا خدا نے،
کہ نیت اچھی ہوگی اتنا نواز دوں گا کہ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں سے آیا. صلوات بر محمد والے محمد. باتیں اس سلسلے کی بہت سی ہے مگر چھوڑ رہا ہوں. بس خدا سے دعا کیجئے کہ یہ حقیر جو پڑھ رہا خود اس پہ عمل کر سکے. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو میں پڑھا ہوں اور آپ نے جو سنا ہے خدا کرے ہم عمل کر سکے. آسان نہیں ہے. 70 جالوں سے ہوتے ہوئے کوئی ایک احسن اور نیک کام ہوتا ہے. شیطان اتنے جال بچھا کر کے رکھتا ہے. اسی لیے کہا گیا جیسے ہی نیکی کا ارادہ ہو جلدی کرو. اس لیے کہ آپ ان سے ملے ان سے ملے گھر میں ملے بیوی سے ملے, ارے ہمارا بچہ اور یہ کیا ہوگا, پتہ چلا کہ 10,000 روپیہ دینے والے تھے, بھائی دیجئے, کہا نہیں بس 1,000 روپے. دیر ہو گئی, شیطان نے اپنا کام کر دیا. کبھی بھی کوئی مصیبت پریشانی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے, خدا سے دعا کیجیے. توسل کسی بھی امام سے, مگر چونکہ آج 8ویں امام, لوگ آئے امام کی خدمت میں, مولا بارش نہیں ہو رہی ہے, سوکھا پڑ گیا, ڈر ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی جان چلی جائے. تو کہا چلو ہمارے ساتھ چلو. اب آئے اور دعا کی, پروردگارا ابھی دعا تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ کالے بادل منڈرانے لگے, لوگ خوشی سے جھومنے لگے. فرزند رسول بادل آ گیا. کہاں بادل آیا مگر یہاں کا نہیں ہے, یہاں کا نہیں ہے. کہ یہاں نہیں برسے گا یہ. دیکھتے ہی دیکھتے بادل چلا گیا. پھر بادل آیا, کالے بادل. کہا فرزند رسول پھر آ گیا. کہا یہ بھی یہاں کا نہیں ہے. امام اپنی قدرت بھی بتا رہے ہیں, اپنا مرتبہ بھی بتا رہے ہیں. اگر تمہاری طرح دکھتا ہوں تو اپنے جیسا مت سمجھ لینا. اور جب اس کے بعد کئی بادل, کہا تم وہاں جاؤ, تم اس علاقے میں برسو, تم وہاں برسو, تم وہاں برسو, تم وہاں برسو. پھر ایک بادل آیا, کہا بس یہیں برس جاؤ. پھر اتنی بارش ہوئی کہ قحط کا زمانہ ختم ہو گیا. حمید بن مہران, اس نے جب یہ چرچا سنی تو کہنے لگا کہ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے ایسے وقت ہاتھ اٹھایا خدا کی بارگاہ میں کہ جب بادل آنے ہی والے تھے. یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. لوگ کہہ رہے کرامت دکھائے کرامت. امام نے کہا کہ میں نے کب کہا, اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری طرف ان باتوں کو منسوب کرے. ہاں یہ سب خدا کا کرم ہے, یہ اس کی عنایت ہے. بس ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اچھا میں مانوں گا, لیکن یہ جو قالین ہے نا اس میں 2 شیر جو ہیں بنے ہوئے, ذرا حکم دیجئے یہ نکل آئیں اور مجھے کھا جائیں. دیکھیں کتنا یقین اس کو. ائمہ کبھی بھی کسی کو انسلٹ نہیں کرتے, کسی کی بے عزتی کبھی بھی نہیں کرتے, مگر ہاں کہ کسی کو شوق ہو. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ بھائی ہم نہیں جانتے, اکثر ایسا ہوا ائمہ کے ساتھ میں, معصومین کے ساتھ میں, مولا آپ کو یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. امام نے پلٹ کے کہا وہ ہمیں جانتے نہیں, جس دن جان جائیں گے قدموں میں گر جائیں گے خود. لیکن اگر کوئی جانتے ہوئے جان بوجھ کر کے امام کی خدمت میں آئے اور بے ادبی کرے تو پھر معاملہ الگ ہے. یا علی بتائیے کیا کھاؤں گا, کہا کھیر کھائے گا. گھر میں گیا, کیا ہے, کھیر. آج تو نہیں کھاؤں گا. علی کو معاذ اللہ ان کی بات کو سچ نہیں ہونے دوں گا. جب پڑوس میں جا کے دیکھ کیا وہی کھیر ہے, گھبرا کے باہر نکل گیا, یہاں گیا وہاں گیا, کیا ہے, کھیر ہے. ایک قافلہ آ رہا تھا, کہا بھائی بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دو. کہا بالکل, بیٹھو. اب جب بیٹھا تو سامنے دیکھا کھیر, کہا یہ تو نہیں کھاؤں گا. کہا کیسے آدمی ہو, پورا قافلہ روک دیا. اور ہمارے ہاں یہ بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے کہ اگر کچھ پیش کرے اور تم کہو نہیں کھائیں گے, کہا نہیں کھائیں گے. کہا کھانا پڑے گا, کہا نہیں کھانا پڑے گا. تو کھیر بھی کھایا. اور تو جان بوجھ کر کے اگر اس گھرانے کے سامنے اکڑیے گا تو ذلت ملے گی. یا علی آپ کے بابا جنت میں جائیں گے کہ, سوال ہوا. کہا میرے باپ کی پرواہ مت کر, اپنے باپ کی پرواہ کر. آپ کے سر میں بال کتنے ہیں, دیکھیں سب الجھانے کے لیے. اب بتا دو دوں, کس سے تصدیق کروائے گا.
کس سے گنوائے گا اتنے بال ہیں، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ؟ ایسا سوال کیوں کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو؟ وہ پوچھ کہ جس سے فائدہ ہو۔ امام کبھی بھی کسی کو بے عزت نہیں کرتے، مگر جب شوق ہی پیدا ہو جائے، ذرا کہیے اتنے ہی کرامت والے آپ ہیں تو یہ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ مامون بیٹھا ہوا ہے، امام نے اشارہ کیا قالین سے 2 شیر مجسم، آگے اس نے کہا تھا کہ مجھ کو چیر پھاڑ کھا جائیں، تو ایسا چیر پھاڑ کے کھا گئے کہ ہڈی بھی نام و نشان کچھ نہیں بچا۔ اب مامون نے جب دیکھا تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ عزیزان محترم، اس در پہ جتنا جھک کر کے آئیں گے خدا اتنی ہی بلندی عنایت فرمائے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ چند باتیں تھی جو ہم نے آپ کے خدمت میں رکھی، اس پہ غور کیجیے۔ کم سے کم سال میں ان تاریخوں میں کہ جو تاریخ کسی معصوم کی شہادت یا ولادت سے منسوب ہے، کم سے کم ایک چیز تو لے کر کے اٹھے ہم کہ ہم کو بس اس چیز پہ عمل ہر صورت میں کرنا ہے، اور گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم اپنے تھوکنے پہ ہم لوگ پرہیز کریں۔ میں نہیں منع کر رہا ہوں کہ یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، بچو اور اچھی بات ہے، لیکن دیکھو کہاں تھوکنا ہے۔ ہماری گلیوں کا حال کیا ہے، ہمارے گھر کا حال کیا ہے؟ ہم خود ہی کہتے ہیں یہ علاقہ بڑا صاف ستھرا ہے، کیونکہ ہمارا نہیں ہے۔ اور جو ہمارے علاقے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں توجہ نہیں ہے ان کی، یہاں پہ بہت صفائی نہیں ہے، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ ہر انسان صرف اپنے گھر اور دروازے کا خیال رکھے جو خود صاف صفائی رہے۔ بس عزیزان محترم، امام بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ مولا انتظار کہاں؟ اتنے میں دیکھا دیبل آ گئے، آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، آؤ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، میرے جد مظلوم حسین کا کچھ مرثیہ پڑھو گے؟ کہاں مولا پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے، آپ کا حکم۔ بس جیسے ہی دیبل فرماتے میں نے پڑھنا چاہا، امام نے کہا بس ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ اٹھے، پردے کا اہتمام کیا، گھر کی خواتین سے آگے کہا آؤ مجلس ہو رہی ہے۔ ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام نے مجلسوں کا اہتمام کیا ہے، لیکن جتنا موقع ہمارے 8ویں امام کو ملا ہے اتنا کسی امام کو نہیں ملا۔ اور یہیں سے ایک بات میں مصائب سے پہلے کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، جب دنیا میں ترقی پاؤ تو ذکر حسین کو عام کرو، یہ امام نے ہمیں بتایا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھے امام نے بھی مجلس کا اہتمام کیا، مگر ولی عہد نہیں تھے، لیکن چونکہ 8ویں امام ولی عہد پہ فائز تھے، لہذا امام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ غم حسین پہ زور دیا۔ مجلس وہیں سے یہ سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اور امام نے ہر جگہ اہتمام کیا۔ کہیں خود ممبر پر جاتے تھے اور کبھی انتظار کرتے تھے کوئی مرثیہ خواں آ جائے اور اس سے میں گزارش کروں کہ وہ میرے جد حسین کا مرثیہ۔ بس فرماتے ہیں دیبل اب شروع کرو، اب شروع کرو۔ میں نے پردے کا اہتمام کر دیا، خواتین آ گئی ہیں۔ بس ایک مرتبہ دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے لوگوں میں ایک ہنگام، ایک کوہرام مچا ہوا، لوگ گریا کر رہے ہیں، داہنے والے کو بائیں کی خبر نہیں، بائیں والوں کو داہنے والوں کی خبر نہیں۔ بس ایک مرتبہ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے بس اب ہو سکے تو مجلس کو تمام کر دو۔ پوچھا گیا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا ارے امام کی بہن معصومہ قوم غش میں آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو، آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے، جو امام زندگی بھر حسین فرماتے ہیں ابن شبی کبھی اگر رونے کا دل چاہے نا تو کربلا والوں پہ رویا کرو، میرا مظلوم بہت ہی تڑپا تڑپا کر کے مارا گیا ہے۔ اگر اس جملے پہ غور کریں تڑپا تڑپا کے مارنا کیا ہوتا ہے تو شاید ہمارا ذہن یہ پہنچے کہ خنجر کئی بار چلا، نہیں، میں آئیے بتاتا ہوں تڑپا کے کیسے مارا گیا۔ کبھی اکبر کو مارا گیا، حسین تڑپ کر کے رہ گئے۔ کبھی قاسم کے ٹکڑے پامال ہوئے، حسین تڑپ کر کے رہ گئے۔ کبھی عباس کے بازو اٹھائے، حسین تڑپ کر کے رہ گئے۔ ارے کبھی ششماہے کے لیے پانی مانگا تو تیر ملا، حسین تڑپ کے رہ گئے۔ ارے نو کے سینہ پہ سر حسین ہے، زینب کی چادر چھنی، حسین تڑپ کے رہ گئے۔
جزاکم اللہ۔ ہاں عزادار مظلوم کربلا فرماتے یا ابن شبیب، کبھی اگر رونا آئے نا تو حسین کی مظلومی پر رو لینا، حسین کی مظلومی پہ رو لینا۔ بس ایک مرتبہ فرماتے آخری وقت ہے ابا صلاح، اگر میں جب دربار سے واپس آؤں، اگر میں چہرے یا سر پہ اگر کپڑا دیکھنا تو مجھ سے بات نہیں کرنا۔ امام کو اسی حالت میں آتے ہوئے دیکھا، تڑپ کر کے رہ گئے۔ امام کا حکم تھا، کچھ بول نہ سکے۔ امام کچھ دور چلے اور پلٹ کے کہا ابا صلت گھبرانا نہیں، میرا بیٹا آئے گا مجھے غسل دینے، بس ایک پیغام پہنچا دینا، کہنا کہ تمہارا بابا جب آخری وقت تھا تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر باپ چاہتا ہے جب آخری وقت ہو، بیٹا قریب میں ہو، زانو پہ سر ہو، مگر بہت دور تھے، مگر ذرا کربلا میں آئیے، ارے باپ کا آخری وقت ہے مگر بیٹا خیمے میں غش میں پڑا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں بس مختصر کیا، مصائب تمام۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، باعجاز امامت امام تشریف لائے۔ عزادارو بس آخری جملہ، باعجاز امامت تشریف، آپ کون؟ کہ میں امام کا بیٹا آ گیا ہوں۔ کہا مولا تشریف لائیے۔ مولا آپ کے بابا نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا جب میرا بیٹا آئے تو کہنا میں نے بہت یاد کیا ہے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے جنت سے کافور آنے لگے، ارے غسل کا اہتمام ہونے لگا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کتنی خوش نصیبی آپ کی ہے، ارے آپ کے لیے جنت سے کافور آ رہے ہیں، مگر ذرا کربلا میں آئیے، ارے ایک امام کا لاشا جو بے غسل کفن پڑا ہوا ہے، خاک اڑ اڑ کر کے کفن کا کام کر رہے۔ الا لعنت اللہ علی القبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ خدایا جن کے لیے صحت کے لیے دعا کی گئی، خدایا انہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفا عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک میرے خالق، ہم میں سے جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی روزگار سے لگے ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق محمد و آل محمد، موت سے پہلے کربلا اور تمام ائمہ علیہم السلام کی قبور کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی بھی سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔